सफ़े के शुरू से लाइन नंबर 1 सूरत अनआम की आयत नंबर 39 से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अरअयतुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि औ अततकुमुस्साअतु अग़ैरुल्लाहि तदऊन इन कुन्तुम सादिक़ीन बल इय्याहु तदऊन फयक्शिफु मा तदऊन इलैहि इन शाअ व तंसौन मा तुश्रिकून वलक़द अरसलना इला उम्ममिन मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वज़्ज़र्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अरअयतुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि औ अततकुमुस्साअतु अग़ैरुल्लाहि तदऊन इन कुन्तुम सादिक़ीन बल इय्याहु तदऊन फयक्शिफु मा तदऊन इलैहि इन शाअ व तंसौन मा तुश्रिकून वलक़द अरसलना इला उम्ममिन मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वज़्ज़र्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन कुल अरअयतुम कह दीजिए क्या मैं तुम्हें खबर दूँ इन अताकुम अख़बिर अरअयतुम कि तुम मुझे खबर दो इन अताकुम अगर आए तुम्हारे पास अज़ाबुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब औ अततकुमुस्साअ या आ जाए तुम्हारे पास अचानक क़यामत अग़ैरुल्लाहि तदऊना क्या तुम फिर भी अल्लाह के अलावा को पुकारोगे इन कुन्तुम सादिक़ीन अगर तुम सच्चे हो बल इय्याहु तदऊना बल्कि तुम उसी खुदा को पुकारते हो फयक्शिफु बस वो दूर कर देता है मा तदऊना इलैहि इंशा उस चीज़ को जिसकी तरफ तुम उसे पुकारते हो इंशा अगर वो चाहता है व तंसौन मा तुश्रिकून और तुम भूल जाते हो उनको जिनको तुम खुदा के साथ शरीक करते हो वलक़द अरसलना इला उम्ममिन मिन क़ब्लिक अलबत्ता तहकीक अरसलना हमने भेजे बहुत से रसूल इला उम्ममिन मिन क़ब्लिक आपसे पहले उम्मतों की तरफ फ़अख़ज़नाहुम फिर हमने उनको पकड़ा बिलबअसाइ माली परेशानियों में वज़्ज़र्राइ और जिस्मानी परेशानियों में लअल्लहुम यतज़र्रऊन ताकि वो गिड़गिड़ाएं और आजिज़ी करें। इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिरक की एक किस्म को बयान फरमाया
فرمایا انسان کے اوپر جب مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، پھر پریشانیوں کے اندر انسان کا کسی غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا کہ وہ میری پریشانی کو دور کر دے، میری مصیبت کو ختم کر دے، ورنہ یہ بھی ایک شرک ہے کہ انسان اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کر لے کہ یہی میری تکلیف کو ختم کر سکتا ہے، یہی میرے پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ اور میں مصیبت کو دور کرنے والا، پریشانی کو دور کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ باقی اللہ رب العزت کسی کو سبب بنا سکتے ہیں، کسی دعا کو سبب بنا سکتے ہیں، کسی انسان کو سبب بنا سکتے ہیں، لیکن ختم کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں تکلیف ہوئی تو فلاں درخت کے پتے کھاؤ، پتے کھائے تو تکلیف ختم ہو گئی، دوبارہ ہوئی تو پھر وہ پتے کھائے تو تکلیف اور بڑھ گئی، تو پھر اللہ کی ذات سے ہم کلام ہوئی الہ العالمین، پہلے پتے کھائے تو ٹھیک ہو گیا، اب اور بڑھ گئی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے میں نے تیرے لیے شفا ان پتوں کے اندر رکھ دی تھی، تو شفا دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا ارأیتم، یہ اخبرون کے معنی میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہیں اخبرونی، تو مجھے خبر دو، ان اتاکم، اگر تمہارے پاس آئے عذاب اللہ، اللہ رب العزت کا عذاب آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، اخذتکم الساعۃ، یا تمہارے پاس قیامت آ جائے اچانک، غیر اللہ تدعون، فرمایا جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ لات منات عزا کو پکار رہے ہو، جن کو سامنے طواف کر رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، کیا تم پھر بھی انہیں کو پکارو گے یا پھر خدا کو پکارو گے؟ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اب جواب دو، مجھے بتاؤ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ پھر اللہ رب العزت نے خود ہی فرمایا بل ایاہ تدعون، بلکہ یہ لوگ اس وقت خدا کو پکارتے ہیں، اس وقت یہ لات منات عزا کو نہیں پکارتے، اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ اب مسائل پریشانیاں ختم کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ما تدعون الیہ انشاء، فرمایا پھر اللہ رب العزت اگر چاہتے ہیں تو اس پریشانی کو، بیماری کو ختم کر دیتے ہیں، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، لیکن فرمایا تم اپنی اداؤں کے اوپر غور کرو، اس وقت تم انہیں بھول جاتے ہو، اور میں تمہاری پریشانیوں کو، بیماریوں کو ختم کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، لہذا تمہیں سجدہ بھی اسی کو کرنا چاہیے، مشکل کشا حاجت روا اسی کو سمجھنا چاہیے، اور اسی کی عبادات اپنے اوپر لازم کرنی چاہیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آگے اللہ رب العزت نے بندوں کو سمجھایا ہے، پہلے کفار کو، اب اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مثال دی، اور میں البتہ تحقیق ہم نے بھیجا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، بہت سے رسول بھیجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنی امتیں تھیں، ان کے اندر ہم نے بہت سارے رسول بھیجے، لیکن جب ان لوگوں نے انبیاء کی نافرمانی کی، رسولوں کی بات کو ٹھکرایا، رسول جو میرا پیغام لے کر آئے وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، فرمایا فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ، پھر ہم نے ان کو پکڑا مالی پریشانیوں میں، بأسا لغت کے اندر جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، فرمایا بأسا بیرونی پریشانیوں کہتے ہیں، سیلاب کا آ جانا، بے موسمی بارشوں کا ہونا، آسمانی آفت کا آ جانا، زمینی آفت کا آ جانا، مہنگائی کا بہت زیادہ ہو جانا، ظالم حکمرانوں کا مسلط ہو جانا، فرمایا یہ ساری چیزیں بأسا کے اندر داخل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایسے مسلط عذاب مسلط کیے جو ان کو بیرونی طور پر گھیرنے والے تھے، وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَالزَّرَّا، ان کو ایسی ان کے اوپر بیماریاں مسلط کی کہ جن کی دعا بھی نہیں ملتی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے اوپر ایسی بیماریاں مسلط ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جس قوم کے اندر سود اور زنا ظاہر ہو جائے، وہ قوم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے عذاب کے لیے پیش کر دیتی ہے، پر وہ اس قوم پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جس قوم کے اندر یہ بیماریاں شروع ہو جائیں تو ان لوگوں کے اندر بھی اس طرح کی بیماریاں تھیں، تو اللہ رب العزت کے عذابات اترے۔ فرمایا عذاب دینے کا میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں انہیں پریشان کروں، انہیں ذلیل کروں، فرمایا عذاب دینے کا مقصد یہ تھا لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ لوگ میرے سامنے عاجزی کریں، گر گڑائیں، روئیں، معافی مانگیں، بلکہ گناہوں کو معاف کر دو، پھر ان کے اوپر میری نعمتیں برسنا شروع ہو جائیں۔ لیکن فرمایا آگے والی کل کی آیات کے اندر آئے گا، ان لوگوں نے سب کچھ دیکھنے کے باوجود اتنی نافرمانیاں کی کہ دل بالکل سیاہ ہو چکے تھے، وہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جس طرح ہم دیکھ لیں آج کے دور کے اندر مصائب، ایک پریشانی ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تیسری شروع ہو جاتی ہے، ملک اس جگہ پر پہنچا ہے کہ آپس کے اندر خانہ جنگیاں شروع ہو رہی ہیں، ہر آنے والا دن کوئی نہ کوئی نئی پریشانی کو لے کر آ رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں حکمران آ جائے تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پریشانی ختم ہو جائے، لیکن وہ حکمران آتا ہے تو اس سے زیادہ بڑھ کر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر حاکم وقت کی طرف سے تمہیں کوئی ایسی بات پہنچے جو تمہیں ناگوار گزرے، تمہیں پسند نہ ہو، فرمایا حاکم وقت کو برا نہ کہو، فرمایا فوراً مجھے راضی کرنے کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ فرمایا جب بندے مجھے ناراض کرتے ہیں، فرمایا میں حاکم وقت کے دل کا سخت کر دیتا ہوں، فرمایا پھر وہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں۔ فرمایا جب میرے بندے مجھے راضی کرتے ہیں، میرے بندے میرے ساتھ صلح کر لیتے ہیں، فرمایا پھر میں حاکم وقت کے دل کو نرم کر دیتا ہوں، فرمایا پھر ان کے ساتھ بڑائی والا معاملہ کرتے ہیں، ان کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ تو فرمایا جب اس طرح کے حالات آ جائیں تو فرمایا برو حاکم وقت کو برا نہ کہو، بلکہ اپنی اداؤں کے اوپر غور کرو، فوراً میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میں خدا تمہاری اس پریشانی کو ختم کر دوں گا۔ اور دنیا کے اندر جب پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، عذاب آتے ہیں، تو ان لوگوں کے اوپر بھی آتے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی اوپر آتے ہیں جو نماز نہیں پڑھنے والے، ان لوگوں کے اوپر بھی آتا ہے جو اللہ اللہ کرنے والا ہے، اور اس آدمی کے اوپر بھی آتا ہے جو سارا دن مسجد کے اندر نہیں آتا، اس آدمی کے اوپر بھی عذاب آتا ہے جو زکوٰۃ دینے والا ہے، اور اس آدمی کے اوپر بھی آتا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا دنیا کے اندر تو ایسا ہوگا، لیکن آخرت کے اندر ہر آدمی اپنے اپنے عمل کی وجہ سے جائے گا۔ اس وقت انسان کو دیکھا جائے گا کہ یہ کون سا نیکیاں کرنے والا، اس کی وجہ سے اس کو اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ فرمایا دنیا کے اندر گناہگار کے اوپر جو مصیبت پریشانی آتی ہے وہ اس وجہ سے آتی ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، ان گناہوں سے جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ رب پریشانی ختم کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا بعض مرتبہ نیک لوگوں کی بڑی پریشانیاں آتی ہیں۔ اب انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کے اوپر بھی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، بہت سخت تکالیف ہیں، فرمایا ان کے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں نیک لوگوں کے اوپر، ان کے اوپر پریشانیوں کی وجہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو آزماتے ہیں، اور فرمایا دوسرا یہ ہوتی ہے بعض مرتبہ اللہ رب العزت کسی بندے کو ایک مقام دینا چاہتے ہیں، اور فرمایا عبادت کے ذریعے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، پھر اللہ رب العزت کوئی بیماری لگا دیتے ہیں، کوئی پریشانی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ جس طرح شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے، لیکن اس سے پہلے شہید ہونا پڑتا ہے، پھر جا کر انسان کو مرتبہ اور مقام حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت بندے کو جو جنت کے اندر مقام دینا چاہتے ہیں، فرمایا عبادت کے ذریعے وہ تک نہیں پہنچ سکتا، اتنی عبادت کو نہیں کرتا، پھر اس کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے، شوگر لگ گئی، بلڈ پریشر لگ گیا، بچوں کی طرف سے پریشانی آ گئی، بیوی کی طرف سے پریشانی آ گئی، جو غلام ہے، نوکر خادم ہے، اس نے کوئی ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے انسان کو پریشانی آ جائے۔ اللہ والوں کا معمول یہ ہوتا ہے جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے پھر وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس پریشانی کے اوپر شکوے گلے نہیں کرتے، فرمایا جب انسان گلے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے فرمایا پھر اس بیماری کے اوپر جو اجر ملنا ہے وہ نہیں ملتا۔ غالباً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ لطف سجن دم بدم کہر سجن گاہ گاہ دل سجن واہ واہ قوم سجن واہ واہ، کہ لطف سجن دم بدم، اللہ کی نعمتیں تو ہر وقت برس رہی ہیں اور فرمایا اس کے اوپر میں شکر ادا کروں، اور فرمایا کہر سجن گاہ گاہ یعنی بیماری کبھی کبھی آتی ہے، فرمایا جب بیماری آ جائے تو پھر بھی اللہ تیرا شکر ہے، اور جب فرمایا اللہ رب العزت کی نعمتیں برسیں پھر بھی اللہ تیرا شکر ہے۔ اور فرمایا نیک لوگوں کے اوپر بیماری پریشانی آنے کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فرمایا وہ خود تو نیک اعمال کرتے ہیں دوسروں کی فکر نہیں کرتے۔ بہقی کی روایت ہے اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ فلاں بستی کو اٹھاؤ اور اس کو اوپر والا حصہ نیچے کر دو، فجعلنا عالیہا سافلہا، اور نیچے والا حصہ اس کو اوپر کر دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو فرمایا الحمد العالمین، وہاں تو ایک تیرا ایسا نیک بندہ ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا، اللہ رب نے فرمایا کہ اسے بھی ان کے ساتھ تباہ کر دو، فرمایا وہ تو بڑا نیک ہے، اللہ رب نے فرمایا وہ خود تو نیک عمل کرتا ہے لیکن وہ دیکھتے ہیں لوگ سارے میری نافرمانیاں کر رہی ہیں، برائی کے اندر ملوث ہیں، فرمایا ان کو روکنا تو دور کی بات، کبھی انہیں دیکھ کر اس کے ماتھے کے اوپر پن بھی نہیں آیا، وہ اپنی عبادات کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا انسان کی نجات کے لیے صرف اپنی عبادت کافی نہیں، جہاں تک انسان کا بس چلے لوگوں کو دین کی طرف لانا، یہ بھی انسان کی ذمہ داری کے اندر داخل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔